پورے پاکستان کی پولیس ڈان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا. اب پتہ چلا ہے ڈان کیا ہوتا ہے, اب پتہ چلا ہے گاڈ فادر کیا ہوتا ہے, اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا. تاریخ میں وہ مناظر کبھی کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے نہیں دیکھے گئے. سیاسی جماعتوں کی جو کریڈٹ پہ کیا چیز ہوتی ہے, سیاسی جماعتیں کس حوالے سے پہچانی جاتی ہیں, پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے, جمہوری تاریخ ہے, اس میں کیا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے, یہی سنا ہے کہ قربانی دی جاتی ہے کسی بھی جد و جہد کے لیے, کسی بھی سیاسی تحریک کے لیے. ہم نے دیکھا کہ سیاستدان ایک کاز کے لیے پھانسی کا پھندا بھی قبول کرتے ہیں, شہادتیں بھی قبول کرتے ہیں, گولیاں بھی کھاتے ہیں, جلا وطنیاں بھی برداشت کرتے ہیں, اٹک کے لے کے زندانوں میں بھی پھینکے جاتے ہیں, اور عمر قید بھی برداشت کرتے ہیں جھوٹے مقدمات کے اندر. یہ پاکستان نے پہلی مرتبہ پاکستان کے 75 سال میں دیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے, جس کو ٹریٹ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کیا جاتا ہے, ایک انسان جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے اور سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتا ہے, اس نے جو پچھلے 5 دن سے جو حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں زمان پاک کے اندر, میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو گرفتاری سے روکنے کے لیے, قانون کے آگے پیش ہونے سے روکنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ریاست پہ دھاوا بولا, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ, پنجاب کی پولیس پر انہوں نے اٹیک کیا, ریاست پہ اٹیک کیا, اس کے مناظر ہم نے پچھلے 5 دن سے ہم وہ نان سٹاپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور یہ ریاست کے خلاف کھلے عام بغاوت ہوئی ہے, کھلے عام, اور یہ بغاوت کا اعلان ہوا ہے وہاں سے. اس کی جو تفصیل ہے اس میں ہم ابھی جاتے ہیں, لیکن یہ آج سے نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو آپ کی میموریز کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں. یہ 2014 سے یہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شارع دستور کے اوپر قبریں کھودی, کفن پہن کے ریاست کا مذاق اڑایا, سپریم کورٹ کے سامنے گندے کپڑے اپنے ٹانگے, اور جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, پولیس کے نوجوانوں کے, پولیس کے آفیسرز کے سر پھاڑے, ان کی ہڈیاں توڑی. وہ آپ کو یاد ہوگا جو آفیسر ڈی ایس پی جنیجو تھا, اس کے مناظر آج تک قوم نہیں بھولی, کس طرح ہڈیاں توڑ کے اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا, سر توڑے پولیس والوں کے. اور پھر یہ گھیراؤ, جلاؤ, سول نافرمانی کی کال, ہنڈی سے پیسہ بھیجو, پرائم منسٹر کو گردن سے گھسیٹ کے آفس سے باہر نکالیں گے. یہ 2014 میں ہوا اور تب سے آج تک ہوتا آ رہا ہے. فرق صرف یہ, تب یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں کیونکہ سہولت کار سر پہ موجود تھے, ہر سیاہ کو سفید کرنے والے موجود تھے, ہر چیز پہ گلاس اوور کرنے والے موجود تھے. ایسے شخص کو جب وہ یہ کر رہا تھا, جب وہ گھراؤ جلاؤ کر رہا تھا, جب وہ قوم کو یہ غنڈہ گردی کی ترکیبیں بتا رہا تھا, ایسے میں اس کو جسٹس ثاقب نثار صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ دے رہا تھا. اور اس وقت پیناما بینچ جو ہے اس میں یہ اس کے سامنے نواز شریف کے خلاف جب مقدمہ چل رہا تھا پیناما کا, اس وقت یہ بطور اشتہاری ملزم کے عدالت میں فرنٹ رو پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا. اور جسٹس کھوسا جو پیناما بینچ کا سربراہ تھا, اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے روز آ کر اشتہاری ملزم پیش ہوتا تھا, اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا, بلکہ الٹا اس پیناما بینچ نے جس کی سربراہی جسٹس کھوسا کر رہے تھے, جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو شرمناک القابات سے نوازا. یہ شرمناک حرکت تھی. اتنی ہمت تو آپ میں تھی نہیں کہ سامنے آپ کے اشتہاری ملزم بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ پکڑ لیں,
وہ آپ کے سامنے قانون کا اور آپ کا تماشا بنا رہا تھا. آپ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ ہی کے کہنے پر وہ درخواست عدالت میں لے کر آیا تھا پیناما میں نواز شریف کے خلاف. تو کیسے پکڑنا تھا؟ گٹھ جوڑ تھا, سہولت کاری تھی. اور اوپر سے آپ نے نواز شریف کو, شرم آپ کو نہیں آئی؟ دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا تھا, اور جو نواز شریف کو آپ کیا القابات سے نواز رہے تھے, سسیلین مافیا, ڈان, گاڈ فادر. آج میں جسٹس کھوسا سے پوچھنا چاہتی ہوں اور پیناما بینچ سے پوچھنا چاہتی ہوں, لاہور میں جو آپ مناظر آج دیکھ رہے ہیں, زمان پاک میں, آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے, ڈان کیا ہوتا ہے؟ پورے پاکستان کی پولیس ڈان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا. اب پتہ چلا ہے ڈان کیا ہوتا ہے, اب پتہ چلا ہے گاڈ فادر کیا ہوتا ہے, اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا. ذرا آئیں نا قوم کو اب بتائیں کہ آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان ٹرمز کا یا ان القابات کا مطلب کیا ہے. مجھے یہ بتائیں, آج یہ 2014 سے جو ہو رہا ہے, یہ آج سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ آج وہ سہولت کار زیادہ تر گھر کو جا چکے ہیں.